الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے۔ مسلسل پچھلے کئی پروگرام ہم مختلف بزرگان دین کی سیرت پر کر چکے ہیں۔ جو آخری ہم نے اپنا جو سلسلہ مکمل کیا، جن بزرگ کی سیرت پر ذکر خیر کیا جن بزرگ کا، وہ تھے حضرت شیخ ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے خلفاء اور مریدین میں بڑے بڑے جید وقت کے اولیاء شامل ہیں، اور جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ہم نے کچھ تذکرہ خیر پچھلے پروگرام میں ان کا بھی کیا تھا۔ آئیے آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ انہی بزرگ حضرت ابو الفضل فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیابی حاصل کرنے والے عظیم بزرگ ہیں، اور پھر ان کے مریدین میں بھی وقت کے بڑے کاملین شامل ہیں۔ میری مراد حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ہاں یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر خیر بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ان بزرگ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ دولت قرب معیت سے مجھے کر مالا مال، شاہ ہمدانی یوسف مقتدا کے واسطے۔ آپ کا نام جو ہے وہ یوسف، اور کنیت جو ہے ابو یعقوب، اور والد کا نام ایوب ہے۔ کچھ نسب نامہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نسب نامہ اس طرح ہے کہ یوسف بن ایوب بن حسین، اور آپ کی ولادت حتمی طور پر ولادت کی تاریخ اور سن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ مورخین اور تاریخ دان جو ہے ان کے تخمینے کے مطابق آپ کی پیدائش 440 یا 441 ہجری میں بوز نجرد نامی گاؤں میں ہوئی، جو ملک خراسان کے مشہور و معروف شہر ہمدان سے تقریباً 1 منزل کے فاصلے پر سادہ کے قریب واقع ہے۔ اور آپ نے جس انداز میں تعلیم و تربیت حاصل کی، اور آپ کے جو بڑے بڑے کاملین اساتذہ مختلف جگہوں پر جو جن سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، علمی چاشنی جو تھی آپ کی بجھائی، پیاس بجھائی، تو انشاءاللہ ان علماء، ان وقت کے جید مفتیان کرام، کاملین، بزرگان دین کا انشاءاللہ بطور صرف نام اور تعارف ہم کچھ مختصر وقت کو بچاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ جب آپ نے عمر کی 18ویں منزل پر قدم رکھا تو اپنی حیات کی صحیح سمت متعین کر کے تحصیل علم کے لیے وطن کو الوداع کہہ کر بغداد آ گئے، اور راہ علوم دینیہ کے تیز گام مسافر بن گئے۔ اس زمانے میں بغداد علوم و فنون کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا مرکز و منبع تھا، جہاں کونہ مشک اساتذہ اور ماہر علماء جادہ حق اور رائے علم کے مسافر کو اپنے میکدائے علم و عرفان سے جام پلا رہے تھے۔ خاص کر اپنے وقت کے جید عالم و فقی اور اساتذہ کاملہ علامہ ابو اسحاق شیرازی ایک طرف قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نغمہ سرمدی سے فضائے بغداد کو معطر اور جہالت و تاریکی سے پردے کو چاک کر کے علم و شعور کا اجالا تقسیم کر رہے تھے، تو دوسری طرف فن مناظرہ کے ذریعے احقاق حق اور ابطال باطلہ کا پرچم بھی بلند کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے انہی کے وسیع دسترخوان علم سے اپنی علمی تشنگی بجھانا شروع کی، یہاں تک کہ تفسیر حدیث اور فقہ اصول فقہ میں مکمل عبور اور ادراک حاصل کر کے اپنی جو دینی تربیت تھی، دینی تعلیم تھی، وہ پوری کرتے ہوئے اختلاف مذاہب اور فن مناظرہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ تو یہ تو تھی مختصراً آپ کی تحصیل علم کی منزل جو آپ کی گوش گزار کی۔ اپنی خداداد، ذکاوت اور فراست سے دوسرے تمام مروجہ علوم و فنون کے ساتھ ساتھ فن مناظرہ میں بھی وحید اثر اور فرید دہر بن گئے۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ کم عمری کے باوجود آپ کے مشفق اساتذہ شیخ ابو اسحاق اور دیگر شیرازی جو ان میں بزرگ شامل ہیں، اپنے تمام تلامذہ پر، اپنے شاگردوں پر آپ کو ترجیح دیتے تھے۔
اب ان آپ کچھ مختصر ذکر جو ہے نا وہ آپ نے جہاں سے تحصیل علم حاصل کیا، جن بزرگوں سے اکتساب علم حاصل کیا، اکتساب فیض پایا، آئیے آپ کے چند اساتذہ کا نام بطور برکت جو ہے نا وہ ذکر خیر کر لیتے ہیں۔ آپ نے بغداد میں رہ کر علامہ ابو اسحاق شیرازی کے علاوہ قاضی ابو الحسن محمد بن علی بن مہتدی باللہ اور ابو بکر خطیب، ابو الغنائم عبد الصمد بن علی بن مامون اور شیخ ابو جعفر محمد بن احمد بن مسلمہ وغیرہ علماء محدثین سے اخذ حدیث کیا اور ان کے فیض بے کراں سے فیضیاب ہوئے۔ ان کے بعد بخارا جا کر ابو الخطاب محمد بن ابراہیم تبری سے، اور ان کے بعد ان کا سفر ہوا سمرقند کی طرف، تو سمرقند پہنچ کر شیخ ابو بکر احمد بن محمد بن فاضل فارسی سے، اور اصفہان میں قیام فرما کر شیخ احمد بن ولکیر اور حافظ غانم بن محمد بن عبد الواحد اور دیگر علماء محدثین سے کسب حدیث کیا۔ ان نفوس قدسیہ کی زیر نگرانی آپ نے احادیث نبویہ سے اس قدر اکتساب فیض کیا کہ علوم معارف کا دریا آپ کے قلب میں موج زن ہو گیا۔ یہ تو تھی آپ کی علمی منزل جو آپ نے طے کی، اور آج انشاءاللہ ان کے بعد ہم ذکر خیر کریں گے ان بزرگوں نے کس سے جو ہے نا اکتساب فیض حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تصوف میں آپ کو شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف ارادت حاصل تھا۔ سلوک و تصوف، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی تربیت بھی انہی کی صحبت میں رہ کر حاصل کی اور انہی کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کو انوار باطن سے مزید منور کرنے کی غرض سے آپ شیخ حسن سمنانی اور عبداللہ جوینی نیشاپوری کی صحبت میں بھی لمبی مدت تک رہے اور شیخ عبداللہ جوینی ہی کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے خرقہ خلافت پہنا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں شیخ عبداللہ جوینی کی زیارت و ملاقات سے شرفیاب ہونے کے لیے کوہ زر پر گیا اور وہاں پہنچ کر ایک مدت تک قیام کیا اور شیخ عبداللہ کے دست مبارکہ سے خرقہ خلافت پہنا اور دست بیعت ہوا، مرید ہوا اور ان سے اکتساب فیض حاصل کیا اور ان سے ملاقات کے لیے جس کوہ زر کا جو ذکر یہاں پر ہوا ہے، جس پہاڑ کا، تو کہا جاتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اس کوہ زر پر، اس پہاڑ پر جب میں پہنچا تو وہاں پر بڑے بڑے خوبصورت مناظر تھے، بڑے بڑے چشمے تھے، حسین مناظر تھے، بڑے بڑے درخت تھے، اور شاید ہی پہاڑ کا، اس کوہ زر کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں پر مردان خدا کی سجدوں کی پیشانی کی نورانیت نہ ہو۔ ہر وہاں پر ولی کامل جو ہے وہ سر بسجود دکھائی دیتا تھا اور اللہ کی ریاضت اور عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور ایسا دل کشا مناظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ایسا مقدس پہاڑ ہے کہ جسے بڑے بڑے اولیاء اور برگزیدہ مردان خدا نے آباد کر رکھا ہے۔ وہاں جدھر نظر جاتی چشمے ہی چشمے نظر آتے ہیں، جہاں نگاہ پڑتی درخت ہی درخت سایہ فگن دکھائی دیتے ہیں۔ ہر چشمے کے پاس کوئی نہ کوئی مرد خدا مصروف عبادت تھا جس کی مقدس پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی اور جس نے کوہ زر کو ہم دوش سریا کر دیا تھا۔ میں ان بندگان خدا کے پاس آتا جاتا تھا اور ان کی زیارت سے لطف اندوز اور ان کی ملاقات سے شرف یاب ہوتا تھا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کا کوئی ایسا پتھر نہیں ہے کہ جس پر میرے آنسو نہ گرے ہوں، اور میری یہ کیفیت عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ احمد بن فضالہ کی نظر عنایت سے ہی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مختلف سلسلوں سے فیضیابی پاتے ہوئے ان بزرگ نے حقیقی جو فیض پایا تھا وہ حضرت ابو الفضل فارمدی سے پایا، پھر انہی کے فیضیابی جو بزرگ تھے ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی بار خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کی اور ہر بار تقریباً 5 سال کا وقت لگایا۔ واقعی اللہ والے ریاضت و عبادت ان کی خلوت اور جلوت ایک ہی انداز کی تھی، بلکہ خلوت میں یہ خوف خدا کے اندر زیادہ مائل ہوتے تھے، عبادت اور ریاضتیں رات کے وقت میں ان کی عبادتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی خلوتیں اور جلوت جو ہیں وہ خوف خدا کے تحت فرمائے، اچھے فرمائے، اور ان کا بزرگوں کا فیضان ہمیں جاری فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے نا مناظرہ اور بحث و مباحثے کی محبت میرے دل میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ نکلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ میں نے شیخ حسن سمنانی کی بارگاہ میں پہنچ کر زیارت کی، اور اس زیارت و ملاقات کی برکت ہے کہ میرے دل سے مباحثہ و مناظرہ کی محبت
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافور ہوگی اور میرے لیے سلوک و طریقت کی شاہراہ کھلتی چلی گئی اور میں اپنی منزلوں تک پہنچتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو گوناگوں اوصاف و کمالات مزین فرمایا تھا۔ آپ معرفت و طریقت کے روشن مینار اور رشد و ہدایت کے بہترین سپہ سالار، فن تفسیر و حدیث کے علم بردار، فقہ و اصول اور فقہ کے بحر ذخائر اور وعظ و مناظرہ کے عظیم شاہسوار تھے۔ پرہیزگاری، تقوی شیاری، راست بازی، ملنساری، خوش اخلاقی اور خوش گفتاری جیسے اوصاف آپ کے کردار کے اجزاء ترکیبی تھے، اور اتباع سنت و شریعت، زہد و عبادت، شجاعت و قناعت اور صبر و استقامت جیسے عظیم اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے تھے، اور ایسے استقامت جیسے صفات آپ کی فطرت تھی۔ علامہ نور بخش توکلی نے آپ کے مقام و مرتبے کو بہترین اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ عالم، عامل، عارف، زاہد، پرہیزگار، صاحب احوال جلیلہ و کرامت واضحہ و استقامت سنیہ تھے، اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ علوم معارف میں قدم راسخ رکھتے تھے، اور اپنے وقت میں یہ اتنے کامل تھے کہ اپنے وقت میں یگانہ مشائخ تھے، اور بڑے بڑے مشائخ اور علماء نے آپ سے فیضیہ بھی حاصل فرمائی ہے۔ آپ کو دینی فتاوے اور شرعی احکام مکمل عبور حاصل تھا، اور علوم و معارف میں حد درجہ مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و فقہاء کی بڑی بڑی جماعتوں نے آپ سے اکتساب علم کیا، اور آپ کی مجلس و خانقاہ بہت بافیض تھی، اور آپ خطرات خفیہ سے پوری واقفیت و تصرفات و کرامات میں بے پناہ قدرت رکھتے تھے، اور ارباب حاجات آپ سے حاجت روائی کی درخواست کرتے، اور اطمینان قلب حاصل کر کے ہی آپ کی بارگاہ سے اٹھتے، اور آپ کے کلمات و ارشادات سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان، عراق اور خراسان میں مریدوں کی تعلیم و تربیت آپ کی طرف منتہا ہوتی تھی۔ آپ تقریباً 60 سال سے زیادہ مسند ارشاد و ہدایت پر جلوہ افروز رہے۔ میں طوالت سے بچنے کے لیے آپ کی خدمت میں فقط آپ کے خلفاء کے نام جو ہے نا وہ بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کا ذکر خیر پھر ہم آگے وقتاً فوقتاً مختلف سلسلوں میں کرتے رہیں گے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 4 ہے، اور ان میں خواجہ عبدالخالق گجدوانی اور خواجہ عبداللہ برقی اور حضرت خواجہ حسن اندکی اور حضرت خواجہ احمد یوسفی، یہ رحمہم اللہ عظیم وقت کے بزرگ ہیں۔ تو ان کی مختلف سیرت پر انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے صرف نام ہی آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ان کا ذکر خیر ہم کرتے چلے آئیں گے، لیکن اب یہاں پر میں آپ کو ایک حسین ملاقات بتاتا ہوں جو حضور غوث پاک سے ہوئی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تحصیل علم کے لیے 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے تھے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد ایک دن بغداد ہی میں خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، جس کا واقعہ آپ یعنی حضور غوث پاک خود یوں بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص ہمدان سے آیا جسے یوسف ہمدانی کہتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ قطب ہیں۔ ایک روز کی بات ہے کہ وہ ایک سرائے میں قیام پذیر ہوئے۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو دیدائے شوق واقعے میں وہاں گیا۔ دیکھیے کمال، دیکھیے وقت کا خود ایسا ولی جو ولیوں کا سردار ہے، کہ جس کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، آپ نے خود دعوی ولایت اللہ کی عطا اور فضل سے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جہاں پر کسی ولی کامل کا سنا تو ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی زیارت کی نیت سے، ان سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی خانقاہ پہ خود تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں گیا مگر ان کو نہ پایا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تہ خانے میں ہیں۔ جذبہ شوق کی راہبری میں اتر کر ان کے پاس گیا۔ جو ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے میرے تمام احوال مجھ سے بیان کیے اور میری تمام مشکلات کی گرا کشائی کی۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو واعظ سنایا کرو۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، حضور میں تو اجمی ہوں اور فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح کلام کروں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، تم کو تو اب فقہ، اصول فقہ، اختلاف و مذاہب، نحو اور لغت اور تفسیر قرآن سب یاد ہے،
تم میں واعظ کہنے کی پوری صلاحیت و قابلیت موجود ہے، لہٰذا اب تم برسر ممبر لوگوں کو واعظ اور نصیحت سنایا کرو، کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھتا ہوں جو جلد ہی درخت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اندازہ کیجئے، کمال دیکھیے۔ بہرحال مزید سلسلے کو انشاءاللہ آگے سلسلے میں ہم بیان کریں گے، تو یہاں پر اجازت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔